الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کعب الاحبار نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیابان شام سے جاتے تھے تو راستے میں ایک سربسیدہ کی ہڈی ملی۔ چنانچہ انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ یا الہی، یہ کس کا سر راہ میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو زندہ کر دے تاکہ وہ مجھ سے بات کریں اور مجھے معلوم ہو کہ یہ کون شخص تھا اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور کس گناہ کی پاداش میں اس کی کھوپڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے، اور جو بات میں اسے پوچھوں یہ اس کا جواب دے، ایسا کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھوپڑی زندہ ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سربسیدہ سے پوچھا کہ اے کھوپڑی، اللہ کے حکم سے تو ہم سے بات چیت کر۔ ندائی، اے عیسیٰ، تو جو کچھ اس سے پوچھے گا یہ تجھے جواب دے گا۔ سب سے پہلے اس سربسیدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھیے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا تو مرد تھا یا عورت، سعید تھا یا شقی، مقبول تھا یا مردود، توانگر تھا یا غریب، نیک تھا یا بد، دراز قد تھا یا کوتاہ قد، یعنی کہ چھوٹا قد، بخیل تھا یا صحیح، اور مجھے یہ بھی بتا کہ تیرا نام کیا تھا۔ یہ سن کر اس کھوپڑی نے کہا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بادشاہ تھا اور میرا نام جمجا بادشاہ تھا، اور میں بہت صحیح تھا اور سعید و مقبول اور نیک اور دراز قد بھی تھا، اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے، دولت و دنیا سب کچھ مجھ کو حاصل تھی اور مجھے کسی بات کا غم نہ تھا، اور ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا، اور 5000 غلام میرے اصابع دار، جوان و خوبصورت، سرخ قبا پوش، با شمشیر بندی دائیں بائیں کھڑے رہتے، اور 500 غلام ماہر ترانہ ساز اور 500 غلام واجگانہ میری خدمت میں مدام حاضر رہتے تھے، اور 1000 لونڈیاں ترکی خوشی آواز گانے والی ہر وقت میری مجلس میں رہا کرتی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس، ہم قدم، ہم رنگ رقص کرتی تھیں، اور ان کا رقص ایسا ہوتا تھا کہ مرغان ہوا اور درندے چرندے دیکھ کھڑے رہتے تھے، اور آدمی تو سکتے کے عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے پیغمبر اللہ کے، اگر میں اپنے تمام مصاف حشمت بیان کروں تو پھر آپ بھی تعجب کریں گے، اور جب میں شکار گاہ میں برائے شکار جاتا تو 1000 اعلیٰ قسم کے گھوڑے ماں زین و زرین میرے ساتھ ہوتے تھے، اور 1000 میر شکار سفید قبا پوش و تاج مکل برسر بازو بحری شاہیں لے کر میرے ساتھ چلتے تھے، اور 1000 غلام بکمر زری کلا گوشہ سرخ پوش میرے آگے، اور 1000 اسی طرح میرے پیچھے رہتے تھے۔ اے پیغمبر اللہ کے، اگر تم سے صفت شکار کی بیان کروں تو پھر آپ کو بڑا ہی تعجب ہوگا، اور مشرق سے مغرب تک میری بادشاہت تھی اور میرا لشکر بے شمار تھا، اس کے لکھنے سے وزیر وغیرہ عاجز رہتے تھے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے جو میں نے ان پر بزور شمشیر قبضہ کیا ہوا تھا، اور اگر صرف اس زور اور لڑائی کی بیان کروں تو آپ اس کو بھی سن کر بڑے ہی حیران ہوں گے، یعنی کسی بادشاہ کو طاقت نہ تھی کہ میرا مقابلہ کر سکے، اور تقریباً 400 برس تک میں نے بادشاہی کی، اس 400 برس میں ایک دن بھی مجھ کو غم و رنج نصیب نہ ہوا، اور میں جواں مرد و عالی جمال و کمال و خوبی میں بے نظیر تھا، یعنی کوئی بادشاہ وغیرہ بھی میرے برابر نہ تھا، جو شخص بھی میری طرف نگاہ کرتا وہ نہایت متحیر رہتا، اور میرا ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر روز 1000 دینار فقیروں محتاجوں کو تقسیم کرتا رہتا تھا، اور ہر بھوکے کو کھانا کھلاتا تھا، اور اسی طرح سے 1000 ننگوں کو کپڑا دیتا تھا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے حقیقی معبود اللہ عز و جل کو نہیں جانتا تھا، اور میں خود بت پرستی کرتا تھا۔ بس یہ حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سربسیدہ سے سن کر پوچھا تجھ کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ تو کس حال میں تھا؟ کیا تو نے ملک الموت کی صورت و شکل و ہیبت کیسی دیکھی؟ تو نے دیکھی تو سو بھی مجھ کو بیان کر، وہ سارا حال مجھ سے بیان کر دے۔ تب اس نے بیان کیا اے پیغمبر اللہ کے، آج 100 برس ہوئے ہیں میرے مرنے کو،
اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں موسم گرما میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی نے سر پر بدشت ساؤد کیا اور میں وہاں سے اٹھ کر اپنے جائے رہائش گاہ پر گیا، اور تمام اعضاء میں میری اس قدر سستی آئی کہ طبیعت میری بدمزہ ہو گئی۔ پھر میں وہی سو رہا اور میرا حال متغیر ہوتا رہا، اور اسی بستر شاہی پر وزیروں کو بلایا کہ فوراً میرا علاج کیا جائے، اور اس وقت میری سلطنت میں 1000 طبیب نوکر تھے۔ ان سب کو بلا کر میں نے ان سے کہا کہ تم سب میرا علاج صحیح طور پر کرو۔ اس حکم کے سنتے ہی تمام طبیبوں نے میرے واسطے دارو دوا کی، لیکن ان کے علاج نے مجھے کچھ فائدہ ہی نہ دیا، اور کوئی دوا بھی مجھے مفید نہ پڑی، اور 5ویں روز میرا حال از حد ابتر ہو گیا، اور میری زبان بند ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، اور بدن کانپنے لگا، اور میری آنکھوں میں سیاہی چھا گئی، اور روشنی جاتی رہی، اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، اور پھر مجھے بے ہوشی آنے لگی۔ اسی حالت سکرات میں غیب سے ایک آواز آئی، اور میں نے اچھی طرح سنی کہ روح جمجا کی قبض کر کے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک لحظہ بعد ہی ملک الموت بحیت الشکل و سہمناک، ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تخت الثری میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو مارے ڈر کے ان سے میں نے بہت ہی الحاق و زاری کی، لیکن انہوں نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جمجا بادشاہ، تم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہارے اتنے منہ کیوں ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ جمجا بادشاہ نے کہا، اے پیغمبر اللہ کہ میں نے اس سے پوچھا تھا، اور انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ سامنے کے منہ سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں، اور دانی طرف کے منہ سے باشندگان عالم سماوات کی روح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ کے بائیں طرف ہے اور جو منہ پیچھے کی طرف ہے، ان سے کافروں اور مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سکرات الموت تجھ پر کیسی گزری تھی، اور کس طرح تیری جان نکلی تھی، وہ بھی بیان کر۔ اس نے کہا کہ میں نے حضرت عزرائیل کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ کی گرز، اور کسی کے ہاتھ میں چھڑی اور تلوار ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ میں شعلہ آتش لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ آتش تیز تر کوئی دوسری نہ ہوگی، ایک ذرا بھی اس میں سے زمین پر گرے تو ساری زمین کو جلا ڈالیں اور راکھ کر ڈیر کر دیں۔ پھر وہ میرے تمام بدن کا رگو ریشہ پکڑ کر جان تن سے کھینچنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، اے فرشتوں، مجھ کو چھوڑ دو، اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے لے لو۔ بس یہ بات سننے ہی کے بعد میرے منہ پر ایک تماچا مارا کہ اسے تمام بدن کے جوڑ الگ ہو گئے، اور پھر کہا، اے بدبخت، بے شرم و بے حیا، تو جانتا ہے کہ اللہ باعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا ہے۔ پھر میں نے کہا، مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنی آل و فرزند اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رشوت نہیں لیتا ہے۔ اے پیغمبر اللہ کی جان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کہ اگر 1000 شمشیر مجھ پر ماری جائے تو بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی، 1000 شمشیر بھی میرے جسم پر پڑتی تو پھر بھی مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، الغرض وہ فرشتے میری جان قبض کر کے لے گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے کفن پہنایا اور قبرستان میں لے جا کر مردوں کے ساتھ گورستان میں دفن کر دیا، اور مجھے اچھی طرح مٹی سے ڈھانک کر چلے آئے۔ پھر اس قبر میں میری دوبارہ جان آئی، اور منکر نکیر فرشتے آئے، اور وہ فرشتے بھی جو دنیا میں میرے ساتھ تھے آئے، اور وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جو تم نے دنیا میں بھلا و برا، نیکی و بدی کی تھی، سو اب تم دیکھو اور کیے ہوئے کا مزہ چکھو، اور جو کچھ میں نے اپنا کیا ہوا بولا تھا وہ سب کا سب مجھے یاد آ گیا، اور میں اپنے کیے ہوئے کرتوتوں پر آنسو بہاتا رہا۔ اور جب منکر نکیر میرے پاس آئی تو ان کو دیکھ کر میرے عقل و ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا، اور ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی تھی۔ اس خطرناک حالت میں آ کر مجھ بدبخت کو قبر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس پر میں نے کہا کہ تم ہو۔ یہ الفاظ سننے ہی تھے کہ گرز آہنی سے مجھ کو مارنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حرکت و دمک سے تخت الثری تک ہل گئی ہوگی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، ما دینو کا، یعنی کون سا دین ہے تیرا؟ یہ سن کر اور عقل و ہوش تباہتا ہو گئے، اور زبان مارے خوف کے بند ہو گئی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، اے دروغگو، تیرا رب کون ہے؟ میں نے پھر کہا، تم ہی ہو میرے رب۔
پھر انہوں نے یہ سنتے ہی ایک گرز آتشی مجھ پر مارا، اور اس وقت میں نے اف آہو کر کے کہا، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر میں پیدا نہ ہوتا اچھا تب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں؟ اب تو کوئی سنتا بھی نہیں، صرف اللہ ہی رحمان و رحیم ہے۔ میں کچھ جانتا نہ تھا۔ 400 برس کی بادشاہی اور دنیا کی خوشی عذاب بھی قبر اور سوال و جواب سے مجھ پر تلخ تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ غضب اللہ کا ہو، کہ نعمت اللہ کی کھاوے اور پھر غیر کو پوجے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ کو دبانے لگی، اور اس نے تو ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درہم برہم ہو کر ٹوٹنے لگی۔ پھر زمین نے کہا کہ اے دشمن اللہ، تو نے روز میری پشت پر رہا اور برابر کفر کرتا رہا اور عیش و آرام کرتا رہا، اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی، میں اب تجھ سے حق اپنا اور حق اللہ تعالیٰ کا سمجھ لوں گی۔ پھر اس کے بعد 2 فرشتے آئے، وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور حشمناک معلوم ہوتے تھے، ایسا کسی کو میں نے اسے قبل نہ دیکھا تھا۔ مجھ کو یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ میں اب شاید اللہ کی رحمت کی جگہ آیا ہوں۔ اتنے میں عرش کے کنارے سے ایک آواز آئی، اے شقی القلب کو دوزخ میں لے جاؤ، اس شقی القلب کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اور عرش کے پاس جا کر چادر کرسی جواہرات سے مرصع میں نے دیکھی، ایک پر ابراہیم خلیل اللہ اور دوسری پر موسیٰ کلیم اللہ اور تیسری پر محمد حبیب اللہ، اور چوتھی کرسی پر ایک پیر و مرد حشمناک بیٹھا تھا، اور اس کے پاس کارخانہ آتش استادہ تھا، اور سلاسل و اغلال یعنی زنجیریں اور توق سعیر آتشی اس کے پاس موجود تھے، اور نام اس کا مالک تھا۔ چنانچہ مجھ کو اس کے پاس لے گئے، اور اس نے دیکھتے ہی مجھ کو ایک جھڑکی دی، ایسی کہ میرے تمام بدن میں لرزہ آ گیا، اور میں بری طرح اس طرح سے کانپنے لگا۔ تو یہ بولا کہ اس بدبخت کو لوہے کی زنجیر سے باندھ کر رکھو۔ بس مجھ کو قید شدید میں رکھا اور تقریباً 70 گز غبار کے نیچے بیٹھا۔ پھر میرے بدن سے کھال نکال کر سانپ اور بچھوؤں کے بیچ میں اس دوزخ میں ڈال دیا۔ اے پیغمبر اللہ، اگر اس زنجیر کا ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے نا، ایک حلقہ زمین پر پڑ جائے تو تمام حلق روئے زمین ہلاک ہو جائیں، اور میری زبان پر مہر ثبت کر دی گئی، اور پھر میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جمجہ بادشاہ، آتش و دوزخ کیسی تھیں؟ وہ بیان تو کرو۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا، اے پیغمبر اللہ کے دوزخ کے درجات 7 ہیں، ان کے نام یہ ہیں: بادیہ، سعیر، سقر، جہنم، نزی، خاتمہ، حاویہ۔ خاتمہ اور حاویہ سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔ اے پیغمبر اللہ کے، اگر آپ پہلے دوزخ کو دیکھتے تو کہتے کہ ان پر اللہ کا غضب ہے، ان کے نیچے اوپر دائیں اور بائیں آگے اور پیچھے دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اس کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں، وہاں کھانا پینا اور سایہ قطعاً نہیں ہے، ہمیشہ سوائے غم کے خوشی اور راحت نہیں ہے، اور منہ ان کا مانند سیاہ کولے کے ہے، اور ہمیشہ گریہ و زاری اور توبہ و زاری کرتے ہیں، لیکن وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی وہاں توبہ قبول، بلکہ ہر وقت آواز آتی ہے، اے اہل دوزخ، تمہارا طعام ہمیشہ آتش دوزخ ہے، تم تو دوزخ ہی کی لکڑی ہو، برابر چلتے رہو۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک درخت آتشی کے پاس اندر دوزخ کے لے گئے، اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم فرمایا ہے، اور ہندی میں سیج کہتے ہیں۔ پس اس جگہ میں نے کچھ کھانے کو مانگا، وہی درخت زقوم لا کر مجھ کو دیا۔ جب میں نے اسے کچھ کھایا تو اس سے میرا حلق بالکل بند ہو گیا، اور اس طرح سے بند ہوا کہ وہ نہ نیچے اترتا تھا نہ اوپر آتا تھا۔ مارے درد اور سوزش کے بری طرح چلاتا رہا کہ مجھ کو پانی دو تاکہ لقمہ حلق سے نیچے اترے۔ جب پیالہ بھر کر پانی گرم جہنم سے لایا، اور جب میں نے اسے پیا تو اس کے پینے سے گوشت پوست ہڈی تک جل کر خاک ہو گئی۔ اس کے پیچھے ایک جھڑکی ہوئی آواز آئی۔ اس آواز کے بعد پھر میری ہڈی گوشت پوست ہڈی تک جل کر خاک ہو گئی، یعنی مکمل میرا جسم جل گیا، اور پاؤں کے تلوے سے سر تک میرے آگ سے جل رہے تھے۔
مکمل میرا جسم جل گیا اور پاؤں کے تلوے سے سر تک میرے آگ سے جل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد مجھ کو جوتیاں آتشی لا کر پہنائیں اور مجھ سے کہا، اے بدبخت، اپنے عمل کی جزا چکھ، اب تجھ کو سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا میں بد عمل کیے تھے، برے کام کیے تھے، اور تو نے اللہ کو بھی نہیں مانا تھا اور نہ اس کے عذاب سے ڈرا تھا۔ تو نے اپنے خالق و معبود سے شرم اور اس کی عبادت نہیں کی تھی اور نہ اس کی نعمتوں کا شکر بجا لایا تھا، اور اپنے بھائی برادر مومن مسلمانوں کا مال زبردستی سے چھین لیتا تھا اور نہ حرام خوری سے کبھی ڈرتا تھا اور برابر مسلمانوں کو حصہ دیتا تھا اور کسی برائی کے کام سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اے پیغمبر اللہ کی ایسی باتیں مجھ سے کہیں، ایسی باتیں مجھ سے کہیں اور آ کے جوتیاں مجھے پہننے کو دی، تب سے مغز میرا سر سے اور کان ناک سے نکل پڑا اور اس وقت پر مستع ہو گیا، اے پیغمبر اللہ کے میرے کھانے کی چیز سوائے آگ اور زقوم کے کچھ نہ تھا۔ پھر وہاں سے مجھ کو ایک پہاڑ پر لے گئے اور اس پہاڑ کا نام سکرات ہے، لمبائی اس کی 3000 برس کی راہ ہے اور اس کے اندر 70 کنویں آتشی ہیں، اور جتنے عذاب مجھ پر گزرے سب اس میں موجود پائیں، اور اس میں سانپ و بچھو بے شمار ہیں، اور سانپ و بچھو جب دانت اپنے کچاتے ہیں اس کی کٹا کٹ کی آواز 100 برس کی راہ تک سنی جاتی تھی، اور جب کسی کو کاٹتے تو فوراً ہی خاک ہو جاتا تھا، اگر ان کے زہر دانت کا ایک قطرہ روئے زمین پر گر پڑے تو دنیا جل کر خاک ہو جائے گی۔ غرض مجھ پر ہر روز اس پہاڑ پر 3 مرتبہ سکرات موت ہوتی تھی، بس اسی وجہ سے اس پہاڑ کو سکرات الموت پہاڑ کہا جاتا ہے، اور جس کو بھی اس پہاڑ پر لے جاتے ہیں وہ تلخی سکرات چکھتا ہے۔ پھر مجھ کو وہاں سے ایک چشمے میں لے جا کر ڈال دیا گیا اور اس میں جہنم میں دوزخیوں کے پاس جا پہنچا، اور آواز اس چشمے کی 100 برس کی راہ تک جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سربسیدہ جمجا بادشاہ سے دریافت کیا کہ یہ تو بتاؤ اس چشمے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس چشمے کو گزبان کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے پیغمبر اللہ کے جو شخص اللہ سے ڈرے گا اور گناہ سے باز رہے گا تو وہ چشمہ عذاب کا اس پر آسان ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چشمے کی بات سنی تو ہوش ان کے جاتے رہے اور بہت زیادہ روئے اور بہت ڈرے اور کہا کہ جمجا بادشاہ، اس چشمے کا عذاب جو تم پر گزرا سو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی اللہ کے اس چشمے کے عذاب کا اگر بیان آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ جب پاؤں میں نے اس چشمے میں رکھا تو فوراً ہی میرے جسم کا چمڑا اور میرا پورا جسم اس پانی سے جل گیا، اور مالک دوزخ نے مجھ کو ایک جھڑکی دی، اس کی ہیبت سے میں اس چشمے میں گر پڑا اور اس میں غرق ہو گیا۔ یا نبی اللہ، میں اس چشمے کا حال کیا بیان کروں کہ عذاب اس کا سب عذاب سے اکبر ہے، ایسا کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں جل کر رہ گئی ہیں، اور اول جو عذاب مجھ پر گزرا تھا وہ تو اس عذاب سے اصغر تھا، چھوٹا عذاب تھا وہ۔ اے پیغمبر اللہ کے اگر میں اس کو 100 برس تک بیان کرتا ہوں تو بھی یہ بیان ختم نہ ہوگا۔ پھر مجھ کو اس چشمے سے نکال کر ایک کنویں پر لے گئے اور مجھ کو اس میں ڈال دیا، اور لمبائی اس کی 1000 برس کی تھی، اور اس کو بیت الاحزان کہتے ہیں، اور اس کنویں کے کنارے ایک تابوت آتشی رکھا ہوا تھا اور لمبائی اس کی 300 کوس تھی۔ مجھ کو اس تابوت کے اندر رکھا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور غرور میں ڈالا تھا ان کو مجھ پر موکل مقرر کیا، اور جب ہی سے میں اس تابوت آتشی میں ہوں۔ بہت مدت کے بعد ایک آواز عرش سے آئی کہ جمجا کو آج دنیا میں سر راہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈال دو، کیونکہ اس نے کچھ ثواب کیا تھا، دنیا میں بہت لونڈی اور غلام آزاد کیے تھے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پیاسوں کو پانی پلایا تھا، اور ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، اور غریبوں پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبر گیری کی تھی، اور روز اول میں لکھا گیا تھا کہ جمجا کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا۔ یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمجا بادشاہ سے پوچھا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟
وہ بولا میں قوم حضرت الیاس سے ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو اور اللہ کا دوست سے کیا مانگتے ہو؟ یہ سن کر جمجا بادشاہ نے کہا یا نبی اللہ الاما آپ کو اللہ کی قسم مجھ بیچارے گناہ گار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب سے اللہ نجات بخشے اور زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیج دیں۔ میں اس کی بندگی کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یا تو بے مثل و بے مانند سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب کا پیدا کنندہ اور ماننے والا ہے، اور تو ہی سب کی فریاد سننے والا ہے، میری دعا قبول فرما، اس بیچارے جمجا کو زندہ کر تاکہ یہ تیری عبادت کرے اور حق کی عبودیت تیرا بجا لائے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے روز اول میں لکھا تھا کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا اور اس کی توبہ قبول کروں گا اور اپنے عذاب سے خلاصی دوں گا کہ وہ دنیا میں صحیح اور دوست دار فقیر و مسکین کا تھا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام الہی سن کر شکر اللہ بجا لائے اور خوش ہو کر اس جمجا بادشاہ کی ہڈیوں پر کہا کہ اے ہڈیوں، گوشت پوست بال پراگندہ ہوئے، اللہ کے حکم سے ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تب اللہ کے حکم سے اس وقت جتنی ہڈیاں تھیں اور جتنا گوشت و پوست و بال جمجا تھے، حیت اصلی پر جسم مرکب بن گیا اور زندہ ہو کر یہ کلمہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد مطلق ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول برحق ہے اور بشت و دوزخ اور باعث و نشر سچ ہے۔ پھر جمجا بادشاہ نے تقریباً 80 برس زندگی پائی اور اسی زندگی میں قیام و سیام یعنی روزہ عبادت الہی میں ہم تن مصروف رہا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دلاتا رہا، بجز اس عبادت الہی کے کچھ بھی دنیا کا کام نہیں کرتا تھا۔ آخر پھر بھی سجادہ مسلمانی پر رہ کر شربت موت کا پیا۔ اللہ کریم غفور و رحیم اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت نصیب کی۔ ذالک الفضل من اللہ انہ غفور الرحیم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں، اور اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت بھی عطا کریں۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے اور محبوب بندوں میں شامل کر لیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔